بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی دعا ہے، اور وہ فلسطین کے حوالے سے ہے۔ پوری دنیا میں جو درد دل رکھتا ہے، جس کو اللہ نے دل دیا ہے، وہ غم زدہ ہے۔ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ غزہ پر اتنی بمباری ہو چکی ہے کہ جتنی بمباری امریکہ اور نیٹو نے افغانستان میں 20 سالوں میں نہیں کی تھی۔ 7 ایٹم بم سے زیادہ، بقول ایران کے محترم صدر کے، کہ 7 ایٹم بم سے زیادہ بارود غزہ پر پھینکا جا چکا ہے۔ یہ عجیب اللہ کے بندے ہیں، اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں، اپنے گھروں کو تباہ کروا رہے ہیں، لیکن اپنی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور وہ کیوں چھوڑیں اپنی زمین کو؟ یہ زمین ان کی ہے، یہ مکان ان کے ہیں، وہ یہاں آباد ہیں۔ کیسے وہ اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑ کے صحرا میں جا کے آباد ہو جائے؟ نہ وہ اپنے مقدسات چھوڑنے کو تیار ہیں، نہ اپنے گھر چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل بمباری کرتا ہے، وہ اس ملبے کے اوپر اپنا بستر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس ملبے کے اوپر اپنا جانماز ڈال کے رب کے سامنے اپنی عرضداشت پیش کر دیتے ہیں۔ کل ریاض میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہان کا مشترکہ جو اجلاس ہوا یا کانفرنس ہوئی، اس میں بڑی شدت کے ساتھ مطالبہ کیا گیا کہ جنگ بند کی جائے، لیکن ابھی تک اسرائیل نے اپنی بربریت اور وحشت کو ختم نہیں کیا۔ ابھی تک اسرائیل کی بربریت اور وحشت جاری ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کرے گا، جبکہ اسرائیل کے اس دعوے کے برخلاف فلسطینی اپنا خون دے کے اپنے وطن کی، اپنی زمین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تقریباً 12,000 اب تک فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 4,000 سے زائد بچے ہیں۔ 70% یعنی 12,000 میں 70% عورتیں اور بچے ہیں۔ ان کے پاس دفنانے کے لیے جگہ نہیں بچی، اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، لیکن وہ اپنی زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ کیوں اپنی زمین کو چھوڑیں؟ کوئی غاصب کا لا کے میرے گھر پر قابض ہو جائے تو کیا میں اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ کل، جیسا کہ کہا گیا ہے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ کانفرنس کے بعد، کہ اسرائیل کا یہ بہانہ یا اس کو یہ بہانہ دینا کہ وہ اپنا حق کے دفاع، غاصب کا کون سا حق کے دفاع ہوتا ہے؟ جب اسرائیل الاقصی کی بے حرمتی کر رہا تھا، جب اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں کو روز شہید کر رہا تھا، اس وقت تو دنیا خاموش تھی۔ اور آج بھی آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے، یورپ، امریکہ، برطانیہ میں بہت بڑے بڑے مظاہرے بھی ہیں، لیکن حکومتیں اس غاصب کے ساتھ، اس قاتل کے ساتھ، اس بربریت کرنے والے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کہاں گئی انسانیت؟ کہاں گئے انسانی حقوق؟ کہاں گئے بچوں کے حقوق؟ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے تھے، آج وہ ان کو فلسطین کے بچے نظر نہیں آ رہے، آج ان کو فلسطین کی بیٹیاں نظر نہیں آ رہی۔ ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ہسپتالوں میں موجود بچے، بوڑھے، جوان شہید ہو رہے ہیں۔ الشفا ہسپتال کی جو روداد سامنے آ رہی ہے، دل کو ہلا دینے والی ہے کہ وہاں پر کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ اور بار بار اسرائیلی قیادت کہتی ہے ہم غزہ پہ قبضہ کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا نہیں جاگتی تو یہ ایک عالمی جنگ کی طرف جائیں گے حالات۔ یہ جنگ پھیلتی جائے گی،
جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کل OIC کے اجلاس میں کہا کہ ایک اقوام متحدہ کے تحت کمیشن بنے جو اسرائیل کے جرائم کا اور اسرائیل کے قتل و قتال کا حساب لے اس سے۔ کل کے اجلاس میں یہ جو کہا گیا کہ عالمی عدالت انصاف اور عالمی عدالت جو نسل کشی اور جینوسائیڈ کی ہے اس میں جایا جائے۔ کیوں اسرائیلی قیادت قابل احتساب نہیں ہے؟ کیوں دنیا جو ہے اس ظلم و ستم کو برداشت کرتی چلی جا رہی ہے؟ اگر کسی اور جگہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا تو کیا دنیا اسی طرح قبول کرتی اس کو؟ کیا اسی طرح خاموشی رہتی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہیں مل رہا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بیچارے مظلوم فلسطینی ہیں، اور خالی وہ مسلمان نہیں ہیں، مسیحی فلسطینی بھی شہید ہو رہے ہیں، وہاں یہودی بھی رہتے ہیں۔ صرف اسرائیل کا ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے تمام حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کل جو فیصلے ہوئے، پوری امت مسلمہ یہ چاہتی ہے، پوری دنیا میں ہر امن پسند یہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو، جیسے بھی ممکن ہو، یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو۔ جو کل قراردادیں پاس ہوئیں، جو کل اعلان ریاض ہوا، اس پر عمل درآمد ہو۔ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا اور یہی بربریت و سفاکیت جاری رہتی ہے تو پھر یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ لبنان پہ بھی اسرائیل نے بمباری کی ہے، لبنان کے کسی ایک حصے کے اوپر، اور وہاں سے بھی میزائل یا گولے داغے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کو اگر روکنا ہے تو اسرائیل کو بربریت سے، وحشت سے، سفاکیت سے روکنا ہوگا۔ پاکستان کل کے تمام فیصلوں کی تائید کرتا ہے۔ ہم کھڑے ہیں ان فیصلوں کے ساتھ، ان پہ عمل درآمد چاہتے ہیں۔ ہمارے برادر اسلامی ممالک جو پاکستان سے توقعات رکھتے ہیں، پاکستان وہ پوری کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ قتل و قتال کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اب اس بربریت اور وحشت کو رکنا چاہیے۔ قابل احتساب ان مجرموں کو ہونا چاہیے جو بے گناہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، ہسپتالوں پہ تمام جنگی اصولوں کو پامال کیا گیا ہے۔ اول تو یہ جنگ ہے ہی نہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرنا یہ کون سی جنگ ہے؟ کھڑا ہونا ہوگا مسلم امہ کو۔ جو کل فیصلے ہوئے ان پر عمل کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ یہ خالی فلسطینیوں کی جنگ نہیں رہی، یہ خالی مسلمانوں کی جنگ نہیں رہی، یہ تو انسانیت کی جنگ بن گئی ہے۔ انسانیت پکار رہی ہے دنیا کو کہ اٹھو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اس خاموشی کو توڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مسلم دنیا کے کئی ممالک جو اسرائیل سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں وہ توڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکہ، برطانیہ، یورپ اس کے ساتھ ہے، لیکن انسانیت تو اہل فلسطین کے ساتھ ہے۔ ابھی برطانیہ میں لاکھوں لوگوں کا مظاہرہ ہوا ہے، فرانس میں، پوری دنیا سڑکوں پر ہے، اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ ہمیں بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنی چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ کل رات کچھ امدادی سامان جو مرکز ملک سلمان سعودی عرب نے بھیجا تھا وہ غزہ والوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیا اٹھے اس وقت سے پہلے کہ جب امداد موجود ہو، امداد لینے والا کوئی نہ ہو۔ بیچارے معصوم بچے شفا میں
بجلی نہ ہونے سے، وینٹیلیٹر نہ ہونے سے شہید ہو گئے۔ اس جرم ضعیفی کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ہر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دنیا کے دروازے پر اسلامی دنیا کو یہ آواز دینی ہوگی کہ اب یہ قتل عام مزید جاری نہیں رہ سکتا۔ یہی ایک التجا اور یہی ایک التماس ہے کہ اٹھو اور انصاف کے لیے، بے گناہ انسانیت کے قتل عام کے خاتمے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرو۔ کل اوائسین میں مسلم دنیا نے جو منظر دیکھے وہ اس غم اور حزن کی کیفیت میں یہ توقع پیدا کرتے ہیں کہ بہتری کے لیے اسلامی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بہتری آئے گی۔ مسلم ممالک میں تقسیم کی باتیں، شیعہ سنی کی باتیں، اختلاف کی باتیں، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ ناظرین، جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے بات کریں، وہاں اللہ رب العزت سے دعا کے لیے بھی ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ایسی آسانیاں پیدا کر دے کہ ہمارے یہ بھائی ان مصائب اور مسائل سے نکل جائیں۔ امت مسلمہ میں وحدت اور اتحاد پیدا ہو، امت میں یہ طاقت اور قوت پیدا ہو کہ ہم نے اب مزید ظلم و ستم کا یہ سلسلہ نہیں جاری رہنے دینا۔ یہ جو کل قراردادیں پاس ہوئی، اعلامیہ آیا، امت اس پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، صرف مسئلہ اتنا ہے کہ ہماری وحدت اور اتحاد اس کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ اس جنگ سے جو فتنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے جو شروع ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں تقسیم پیدا کریں، مسلم ممالک کے اندر تخریب پیدا کریں، مسلم عوام کو اٹھایا جائے اپنے حکمرانوں کے خلاف کہ اٹھو یہ کچھ نہیں کر سکے۔ لہٰذا یہ سارا کچھ جو ہے کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں کہ کیوں جو مسلم دنیا کے اہم ممالک ہیں ان میں امن ہے یا وہ قائم ہیں، ان کو اپاہج بنایا جائے۔ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، کویت ہو، ایران ہو، منصوبہ سازوں کے منصوبے تو یہ ہیں کہ اندرونی استحکام جو ہے اس کو ختم کیا جائے مسلم دنیا کا۔ وہی صورتحال ہو جو یمن کی ہے، شام کی ہے، لیبیا کی ہے، عراق کی ہے۔ ان سارے معاملات سے ہمیں باہمی اتحاد سے مقابلہ کرنا ہے۔ جو کر سکتے ہیں ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے کرنا چاہیے، جو ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی میری گزارش ہے، یہی میری آرزو ہے۔ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام، پاکستان کے علماء اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں، ان پر عمل درآمد چاہتے ہیں، عمل درآمد کی اپیل کرتے ہیں۔ جو اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کرنے والے ممالک ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس وحشت اور بربریت کے معاملے کو اب ختم ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اور کرم فرمائے، اور اس حوالے سے جو اقدامات بھی ممکن ہیں وہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔